شفقت محمود اس وقت قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اس میں وہ مار دیتی ہے لیڈی میکبت کسی کو اور پھر کہتی ہے آؤٹ آؤٹ ڈیمڈ سپاٹ، یعنی کہ وہ دھبا جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں مٹتا۔ یہ بھی دھبے ان کے ہاتھ سے نہیں مٹیں گے کہ جس میں 2176 لوگوں کو بھون دیا گیا۔ اس کے بعد جناب اسپیکر، ماڈل ٹاؤن کا جو واقعہ ہے وہ کسی کو بھولا ہے؟ سارے پاکستان نے دیکھا کہ ٹی وی کے اوپر کس طریقے سے لوگوں کو، عورتوں کو، بچوں کو سیدھی گولیاں ماری گئی، سیدھی گولیاں، اور یہ ٹیلی ویژن پہ نظر آ رہا تھا، ایسے ایسے گولیاں مار رہے تھے۔ اور یہ واقعہ کہاں کا تھا؟ ماڈل ٹاؤن کا۔ اور جناب محترم وزیر اعلیٰ صاحب کہاں رہتے تھے؟ ماڈل ٹاؤن میں، اور فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو ان کا ریکارڈ ہے، یہ ہے فاشزم جس کا ریکارڈ، جس کی یہ باتیں کرتے ہیں۔ بلکہ 92 کے اندر مجھے یاد ہے جب پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کی، جس میں میں بھی شامل تھا، ساری پارٹی کو گرفتار کر لیا، سب کو ڈالا جیل، اور اس میں بھی ناچیز بھی اس میں شامل تھا۔ تو یہ تو ان کا بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ قسم کی فاشزم، اور یہ کہتے ہیں کہ اور مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ بات کرتے ہیں جی جمہوریت جو ہے وہ بڑی خطرے میں۔ جمہوریت کی میں سب سے پہلے جس جماعت نے جوڈیشری پہ فزیکل حملہ کیا وہ پی ایم ایل این تھی۔ فزیکل حملہ کیا جوڈیشری کے اوپر، اپنے ایم این ایز ایم پی ایز کو کہتے ہیں جی پرائم منسٹر عمران خان یہ ہدایت دیتے ہیں، ان کے اپنے ایم این ایز کو اور ایم پی ایز کو ہدایت ہوئی اور انہوں نے جا کے سپریم کورٹ پہ فزیکل حملہ کیا، اور جو جج جو تھے جو اپنی کاروائی کر رہے تھے ان کو اٹھ کے جانا پڑا وہاں سے، اس لیے کہ ان کی جان خطرے میں آ گئی۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ جہاں پہ ایک فزیکل اٹیک جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ کیا، اور پھر کہتے ہیں کہ جناب ہم تو بڑے جمہوریت پسند ہیں اور آپ جو ہیں وہ فاشزم پھیلا رہے ہیں۔ کس کو بھولا؟ ابھی تک وہ ریکارڈنگ ہر جگہ موجود ہے کہ جس ریکارڈنگ میں محترم شہباز شریف صاحب، آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے، وہ جسٹس قیوم کو فون کر رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ جناب فلانے کو چھوڑ دیں اور فلانے کو ایسے ایسے کر دیں۔ وہ سیف الرحمان جو ہے وہ فون کرتا ہے، ان کا چہیتا فون کرتا ہے جج صاحب کو کہ بے نظیر صاحبہ جو ہے ان کو سزا دی جائے۔ تو یہ تو ان کا ریکارڈ ہے، ججوں کو یہ فون کرتے ہیں، ججوں پہ سپریم، جب ان کی مرضی نہیں چلتی تو سپریم کورٹ پہ یہ حملہ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ فاشزم۔ اور خدا کا کوئی خوف کرو، اپنے اندر اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو۔ پھر آگے چلتے ہیں کہ سیاست کے ساتھ ان 30 سالوں میں انہوں نے کیا کیا۔ جو لوگ سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں، کیا ان کو چھانگا مانگا بھول گیا؟ وہ چھانگا مانگا کیا تھا؟ وہ چھانگا مانگا یہ تھا کہ ایم این ایز ایم پی ایز کو لیا اور ان کو جا کے وہاں پہ بند کر دیا، اور ان کو خرید و فروخت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا۔ یہ انہوں نے شروع کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ جو خرید و فروخت کا سلسلہ تھا وہ محترم لیڈر آف دی اپوزیشن کی جماعت نے اور ان خود نے اور ان کے لیڈران کرام نے شروع کیا۔ اس کے بعد جیسے بتا رہے ہیں کہ کے پی میں بھی آئے تھے۔ اس کے بعد جناب اسپیکر صاحب، آپ ایل ڈی اے کا ریکارڈ دے کے دیکھیں، برباد کر دیا لاہور کو، سارے پلاٹ بانٹ دیے، بلکہ صرف پلاٹ ایل ڈی اے کے پلاٹ نہیں بانٹے لوگوں کی لائلٹیز خریدنے کے لیے، بلکہ مسجدوں کے جو پلاٹ تھے وہ بھی الاٹ کر دیے، ہاسپٹل کے جو پلاٹ تھے وہ بھی الاٹ کر دیے۔ سارا ریکارڈ موجود ہے، اور اس ریکارڈ کی تحقیقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد سرکاری بات کرتے ہیں کہ جی پیسے کا ضیاع ہو رہا ہے۔ پیسے کا ضیاع، ہمارے ریکارڈ موجود ہے کہ سرکاری پیسے کے ساتھ 76 کروڑ کی تو صرف جاتی عمرہ کے ارد گرد دیوار بنائی گئی، 76 کروڑ روپے کی۔ ہمارا لیڈر کیا کرتا ہے؟ اس نے اپنے فینس بنائی ہے، اپنی جیب سے بنائی ہے، سڑک بنائی ہے بری گالہ کی، اپنی جیب سے بنائی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 76 کروڑ سڑکیں بنا دیں۔ سارا وہ جو لوگ لاہور کو جانتے ہیں وہ سارے علاقے کو ٹرانسفارم کر دیا، کیونکہ وہاں پہ محلات ہیں ہمارے سرکاری پیسے سے۔ اس کے بعد خاموشی سے ذرا تھوڑا ہمت کرے سننے کی۔ اس کے بعد کیمپ آفیسز،
کہ جی گھروں کا یہ 180H ماڈل ٹاؤن بھی کیمپ آفس ہے، اور جی 90 شرائع قائد اعظم بھی کیمپ آفس ہے، یہ بھی کیمپ آفس ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ جی قرضہ کیوں لیا؟ اور قرضہ اس لیے لیا آپ نے لوگوں نے کہ یہ خرچے کر رہے تھے آپ لوگ، جمہوریت کے بارے میں یہ چیزیں تھی آپ کی، یہ کنٹریبیوشن تھی جمہوریت کی۔ اس کے بعد جناب اسپیکر صاحب، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اصطلاح مشہور ہوئی، اور وہ تھی لفافہ جرنلسٹم کے، میڈیا کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں۔ کل یہ بھی بات ہوئی کہ جی میڈیا کے ساتھ یہ ہو گیا اور میڈیا کے ساتھ وہ ہو گیا۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں لفافہ جرنلزم کی ایک اصطلاح منظر عام پہ آئی، اور وہ جو لفافہ جرنلزم کی اصطلاح منظر عام پہ آئی، وہ کہاں سے آئی؟ وہ ان کے ماشاءاللہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ لفافہ جرنلزم کی، اور میں نے کچھ چیزوں کا ریکارڈ نکلوایا ہے۔ مطلب ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ چینلز کے نام لوں۔ پنجاب، یہ محترم لیڈر آف دی اپوزیشن کیا جو اس کی بات کر رہا ہوں، صرف ایک چینل جس کو یہ اپنے خلاف سمجھتے تھے، کس طرح یہ سرکاری خزانے کو اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیا۔ ایک جو چینل تھا جس کو اپنے خلاف سمجھتے تھے، اس کو 5 سالوں میں 1 کروڑ 37 لاکھ روپے کے ایڈز دیے گئے۔ ایک اور چینل جس کو یہ اپنے حق میں سمجھتے تھے، اس کو 86 کروڑ روپے کے ایڈ دیے گئے۔ ایک طرف 86 کروڑ کے اشتہارات، ایک طرف 1 کروڑ کے اشتہارات، یعنی کہ یہ ہے جس طریقے سے آپ فاشزم پھیلاتے ہیں، یہ ہے جس طریقے سے آپ سرکاری وسائل کو اپنی ذاتی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ میں اور مثالیں میں کیا میڈیا کو ایکسپوز کروں کہ کس طریقے سے میڈیا کی جو مینیپولیشن ہے وہ کی گئی، اور کس طرح اپنے فیورٹ چینلز کو پیسے دیے گئے اور باقیوں کو سٹاف کیا گیا۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہے، ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہے، یہ پھر میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں۔ میرے پاس جناب اسپیکر یہ پوری ایک لسٹ ہے ان ساری اخبارات کی جن کو اشتہارات دیے گئے۔ تو جب میں نے یہ لسٹ دیکھی تو میں نے کہا کہ یہ اتنی ضخیم لسٹ ہے، تو جو مین اخبارات ہیں، چلیں 5 10 15 میں کہتا ہوں 20 لگا لیں، 50 لگا لیں، یہ تو کوئی بے شمار کوئی 362 اخباریں ہیں جن کو پیسے دیتے رہے۔ اور جب میں نے اس کو غور سے دیکھنا شروع کیا تو مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز نظر آئی، اور پھر مجھے سمجھ آئی کہ وہ سلش فنڈ کیا ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، سلش فنڈ یہ ہے کہ جب آپ پیسے کسی اکٹھے کرنا چاہیں کسی کام کے لیے، تو آپ اس کو دکھائیں کسی اور چیز میں، اور اس کے ذریعے وہاں پہ پیسے اکٹھے کر کے اور اس کو استعمال کریں رشوت کے طور پر۔ اب مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ جناب اسپیکر صاحب، کیا آپ نے آج تک ایک اخبار جس کا نام ڈیلی غریب ہے کبھی نام سنا ہے؟ بہت غریب ہے۔ ڈیلی غریب کو 2.5 کروڑ روپیہ ڈیلی غریب کو دے دیا گیا۔ اب بندہ پوچھے یہ ڈیلی غریب کیا ہے جس کو 2.5 کروڑ روپیہ دے دیا گیا؟ اور بھی ہے، یہ پوری لسٹ ہے میرے پاس۔ اس کے علاوہ اور دیکھیں، مطلب اتنے زیادہ، ایک ہے ڈیلی لیڈر، اس کو ڈیلی لیڈر اس کو 4 کروڑ روپیہ جو ہے اس کو دے دیا گیا۔ اور دیکھیں ذرا، تو اس کے علاوہ میں ایک منٹ مولانا صاحب مجھے گزارش کر لینے دیں، میں ایک دو مثالیں ذرا دے لوں تھوڑی سی۔ نہیں، ایک سیکنڈ مجھے اپنی بات تو مکمل کر لینے دینا۔ ایک منٹ۔ اچھا خیر، مطلب ہے کہ اسپیکر صاحب یہ لسٹ میں آپ کے پاس جمع کرا دوں گا، اس میں دیکھیں۔ اس کے علاوہ ایک تھا، ہاں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ نام مجھے پسند آیا، ایک ہے ڈیلی حیرت، کہ میں حیرت کدہ ہوں۔ وہ جو حیرت کدہ ہے اس کو 2.5 کروڑ روپیہ دے دیا گیا کہ وہ حیران پھر رہا ہے ابھی تک، جو حیرت والا ہے
اس کو 2.5 کروڑ روپیہ دے دیا گیا. اور اس کے بعد اچھا ایک اور ہے جس کو 2.5 کروڑ روپیہ 23 لاکھ روپیہ دیا گیا. دہلی حکومت انٹر یعنی کہ کوئی دہلی حکومت بی اے بھی ہوگی, کوئی دہلی حکومت لیکن جناب اسپیکر صاحب, یہ ہنسنے کی بات اس لیے نہیں ہے, یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو 5 ارب روپیہ اس طرح بانٹا گیا, اس میں کچھ تو مین اخبارات کو دیا گیا, کچھ اس قسم کے ڈمی اخبارات کی اصلاح. آپ سمجھتے ہیں ڈمی کیا ہوتا ہے؟ اخبار کوئی نہیں ہوتا. لیکن جب ان کو پیسے دیے جاتے ہیں تو وہ اکٹھا کر کے پیسے ان سے واپس لے کے آپ ایک فنڈ بناتے ہیں, اور وہ فنڈ بنا کے آپ پھر لوگوں کو کرپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جرنلسٹ کو کرپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ساری جو کوششیں جو ہیں وہ کی گئیں, اور ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے جمہوریت کو خلاف کر رہے ہیں, اور آپ جو ہے کسی طرح آپ جو ہے وہ فاشزم پھیلا رہے ہیں. اور دیکھیں جی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا ابھی تک. ڈیولپمنٹ کی بات کی, جناب ڈیولپمنٹ نہیں کرتے. یہ 30 سال سے آپ لوگ حکومت کر رہے ہیں. حالت یہ ہے, ہیلتھ کی بات کی جناب محترم لیڈر آف دی اپوزیشن نے, کہ 30 سال حکومت کرنے کے باوجود پنجاب میں ایک ہسپتال نہیں بنا سکے جہاں ان کا علاج, اپنا ذاتی علاج ان کا اور ان کی فیملی کا ممکن ہو. ان کو مچھر کاٹتا ہے تو لندن جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے. جناب اسپیکر, یہاں پہ ان کا علاج ممکن نہیں ہے. آج کی اخبار میں میں دیکھ رہا تھا کہ جو پٹیشن دائر کی گئی ہے جناب نواز شریف صاحب کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس میں ان کے وکیل نے کیا کہا ہے کہ جی پاکستان میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ہمارا علاج ہو سکے. واہ واہ, کتنی خوبصورت بات ہے کہ پاکستان میں ایسی کوئی جگہ. آپ نے بنایا اتفاق ہاسپٹل, وہاں بھی نہیں, وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں ان کا علاج ہو سکے. یعنی کہ کوئی علاج کی کوئی سہولت اپنے لیے انہوں نے اپنے لیے نہیں بنائی. عوام کا تو یہ حال تھا کہ 4 لوگ ایک بستر کے اوپر پڑے ہوئے تھے. اب ہم نے آ کے یہ ساری چیزوں کو ہم نے درست کرنا ہے کہ یہ چیز جو ہے ہمیں ورثے میں دے گی. آگے چلیں جی. تعلیم کی بات کی محترم لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب نے. ورثہ کیا ہے, اور اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. تعلیم میں کیا ورثہ ہے؟ 2 کروڑ بچہ سکول نہیں جا رہا جناب اسپیکر صاحب. یہ ان کا ورثہ ہے اس قوم کے اوپر. 2 کروڑ بچہ سکول نہیں جا رہا. ہمارا جو شرح خواندگی ہے وہ 58% ہے, جو کہ دنیا میں کم ترین سطح پہ ہے. یہ ہے ان کا ایجوکیشن کے اندر جو انہوں نے قوم کے لیے کیا ہے. اس کے علاوہ کہ جی ہم نے اتنی یونیورسٹی, میں پوچھتا ہوں کہ 2 کروڑ بچہ سکول کے باہر ہے, کیا کیا اس کے لیے آپ نے؟ یونیورسٹی بنے اور ضرور بنے, لیکن جب تک آپ بچوں کے لیے کچھ نہیں کریں گے کیا کریں گے آپ؟ اس کے علاوہ ایک کوشش نہیں کی انہوں نے کہ قوم کے ذہنوں کو یکجا کیا جائے. 3 نظام تعلیم چل رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر. ایک نظام تعلیم چل رہا ہے جو کہ ایلیٹ انگلش میڈیم سکولز کا نظام ہے. دوسرا نظام چل رہا ہے جو سرکاری سکولوں کا ہے. تیسرا نظام چل رہا ہے جو مدرسے ہے. وہ بچے اگر آپ ان کو انگریزی انگلش میڈیم سکول کے بچے کو اگر آپ ایک ہی کمرے میں بٹھا دیں ایک مدرسے سکول کے بچے سے, آپس میں گفتگو نہیں کر سکتے. ان کی زبان ایک نہیں, سوچ ایک نہیں, تھنکنگ ایک نہیں. کیا کیا اس کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا. ذہن تقسیم رہے. انشاءاللہ ہم یہ ذہنوں کی تقسیم جو ہے اس کو ختم کریں گے, اور انشاءاللہ ہم ایک سنگل نیشنل کریکولم بنا کے لے کے آئیں گے. اور اب جو یہ کر رہے ہیں جناب, مجھے اس پہ شدید اعتراض ہے, اور وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے ساتھ جو ہو رہا ہے. عوام کیا دیکھ رہی ہے؟ عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ جس پہ بھی الزام لگتا ہے وہ یا بیمار ہو جاتا ہے اور ہسپتال میں داخل ہو جاتا ہے, اس سے پہلے ٹھیک ہوتا ہے, اس سے پہلے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن ہاں, جیسے میرے بھائی نے بتایا کہ وہ بیمار ہے لیکن 2 4 5 گھنٹے تقریر بھی کر سکتا ہے.
مطلب ہے ایک دن پتہ لگتا ہے کہ اریسٹ ہوا، دوسرے دن اس کے علاوہ پارلیمنٹ کہ جی بڑی اچھی بات ہے پروڈکشن آرڈر ہونے چاہیے، لیکن اس کو ڈھال تو نہ بنائے پارلیمنٹ کو. لوگ کیا کہیں گے کہ اس میں الزام لگتا ہے. معاف کیجئے گا، میں ایک اور مثال بھی دینا چاہتا ہوں اپنے پیپلز پارٹی کے دوستوں کہ 4 مہینے سندھ اسمبلی کا اجلاس چلتا رہا. اسپیکر صاحب کے پر سنگین الزامات ہیں، بھائی جائیں جا کے ان کا الزامات کا دفاع کریں. لیکن اب انہوں نے نیا فیصلہ کیا کہ ہم نے وہ جو اسپیکر چیمبر ہے اس کو سب جیل ڈکلیئر کر دیا. اسپیکر چیمبر جو ہے وہ سب ڈیل کر. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے میں یہ ریکویسٹ کروں گا اور کہ تھوڑا سا ماضی کی طرف بھی دیکھیں، کوئی گریبان میں جھان کے بھی دیکھیں کہ ہم نے اس قوم کو پچھلے 30 سال میں کیا دیا ہے. اب ہمارے پاس جو چیلنج ہے وہ ہم نے ختم کرنے لگا ہوں اسپیکر صاحب کہ ہم نے معیشت کو درست کرنا ہے، ہم نے قوم کے اخلاقی قدروں کو بحال کرنا ہے، ہم نے نظام حکومت کو بہتر کرنا ہے، ہم نے تعلیم اور صحت کو بہتر کرنا ہے، اور جو اکانومی میں اور معیشت میں بگاڑ ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں اس کو درست کرنا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی یہ جو مرضی کر لیں، پاکستان ایک ترقی کے راستے پہ گامزن ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ترقی کی منزلیں طے ہوتی رہیں گی. بہت مہربانی. 30 منٹس کے لیے سسپینڈ کرتے ہیں. 2 بجے پھر اجلاس شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی.